کسی نامحرم کو اتنا حق مت دیجیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ زندگی ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے، سوائے بے قدرے کے۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے نکلے آنسو کو اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ لا حاصل محبت کے دکھ کو جھیلنا حاصل کے پھیکے پڑتے رنگوں کا عذاب سہنے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ وہ تیسرا شخص کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جسے بن مانگے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو ہمیں دعاؤں میں بھی نہیں مل سکتا۔ ایک چلاک مرد عورت کو باتوں سے لے کر اکیلے کمروں تک لے جاتا ہے۔ اس میں غلطی عورت کی ہوتی ہے اور گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بدنما رخ عزتیں، غیرتیں اور پگڑیاں بیٹی کی جھولی میں اور جائیدادیں بیٹے کی جھولی میں۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے مگر ہمیشہ اس کی پسند بنے رہنا بہت مشکل۔ ضروری نہیں کہ محبت میں روز باتیں ہوں، خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی عشق ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر سچائی لفظوں کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے، اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ عورت کی دو عادتیں مرد کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہوتا ہے۔ زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے حقیقت میں وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ محبتوں کی عمریں بہت زیادہ نہیں ہوتی مگر وہ دلکش لمحے ٹھہر جاتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر تو وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے غم نہ کرو یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ کسی کو بھی یہ کہنے کی غلطی مت کریں کہ آپ ان کے لیے اہم ہیں اور اسے کھونے سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ جو ایسا کہو گے تو وہ آپ کے خوف کو ضرور آزمائیں گے۔ اور تم لوگوں کے 4 دن کے کھیل کو ہمارے ہاں محبت نہیں کہتے صاحب۔ اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے عیب پر تبصرہ کرنے والے جن کے عیب پر خدا پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر عزت محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ جس رشتے میں صفائیاں دینی پڑ جائیں وہ رشتہ رشتہ نہیں رہتا، خوش فہمی بن جاتا ہے، اور وہ خوش فہمی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ وہ عورت ہی پسند آتی ہے جو تھوڑا شرماتی ہو اور خوبصورت ہو۔ درد کی بس 2 دعائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں۔ عورت کی طرف سے مرد پر ناجائز بدکاری کا بہتان مرد کو کسی محفل کا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی محبت میں ناکامی پر سب سے بڑا خود سے لیتی ہے، والدین کی مرضی سے شادی کر لیتی ہے۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکے۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بھی بیان نہ کیجیے اور آپ جو ہیں وہ کبھی مت چھپائیے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان مشکل لمحات کے جب اسے اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ بھروسہ جو بار بار توڑ دے ان پر اعتبار کرنا بے وقوفی ہے۔ جو ہماری قدر نہ کرے ان سے دور رہنے میں ہی سمجھداری ہے۔ کسی مختلف انسان کو قبول کرنے کے لیے خود پر مسلسل کام کرنا پڑتا ہے جو ہر کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ مرد سے زیادہ چاہ سکتا ہے مگر عشق عورت ہی کرتی ہے، کیونکہ مرد جسم ہے اور عورت روح۔ محبتوں میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو، اگر وہ خفا ہے تو اسے منا لو۔ محبت ہمیشہ اس مان سے روٹتی ہے کہ اسے منا لیا جائے۔ وہ مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا محبت کرنے سے کہیں زیادہ قابل تعریف ہے۔
ایک اچھے انسان کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ ریلیشن شپ میں کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن ایک خاص حد کے بعد کمپرومائز نہیں بلکہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو مرد تم سے اپنی کمزوری چھپائے تو سمجھ جانا وہ تم پر مرتا ہے مگر ظاہر نہیں کرتا۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جن کے پاس ایسی معصوم ماں ہے جس کا نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی فوٹو سیلفی کا کوئی شوق۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔